اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت میں ایسے عظیم پیغمبر بھیجے جنہیں بے مثال معجزات عطا فرمائے گئے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ ان کی بادشاہت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ جنات، پرندے، جانور اور حتیٰ کہ ہوائیں بھی ان کے حکم کی مطیع و فرما بردار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عظمت بخشی اس کی جھلک ہمیں تخت سلیمانی کی صورت میں ملتی ہے۔ یہ تخت محض ایک شاہی کرسی نہ تھی بلکہ ایک پورا نظام حکومت، لشکر اور اللہ کی طاقت کا مظہر تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تخت کی تفصیلات بیان کریں گے، اس کی بناوٹ، اس پر بیٹھنے والوں کی تعداد، اس کے سفر کی رفتار اور اس سے ملنے والے اسباق۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور تخت کی طاقت کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ترجمہ: اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی اور شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی تھی۔ دوسری آیت: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ: اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے، جنات، انسان اور پرندے، پس وہ سب ترتیب دیے جاتے تھے۔ یہ دونوں آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا لشکر اور ایک ایسا وسیلہ عطا کیا گیا تھا جو کسی اور کے پاس نہ تھا۔ مفسرین کے مطابق تخت کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 1 فرسخ تھی۔ 1 فرسخ 3 میل یا تقریباً 5 کلومیٹر کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخت کسی عام کرسی یا چھوٹے فرش کی طرح نہ تھا بلکہ ایک وسیع میدان کی طرح تھا جس پر ایک پوری فوج بیٹھ سکتی تھی۔ بعض کے نزدیک یہ تخت قیمتی لکڑی اور سونے سے بنایا گیا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر تیار کیا گیا تخت تھا جو بادلوں کی مانند ہوا پر تیرتا تھا۔ تخت کے ارد گرد مختلف درجوں کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہر درجہ ایک طبقہ لشکر کے لیے مخصوص تھا۔ جب تخت حرکت کرتا تو پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر اس پر سایہ کرتے۔ یہ پرندے اللہ کے حکم سے صف بصف ایسے کھڑے ہوتے جیسے فوجی پریڈ کے دوران کھڑے ہوتے۔ ان کا سایہ لشکر کو دھوپ سے بچاتا اور منظر کو اور بھی جلالی بنا دیتا۔ روایت ہے کہ تخت پر 70,000 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں پر انسان، جنات اور علماء بیٹھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بڑے وزراء اور مشیر بیٹھتے، پھر سپہ سالار، پھر عام لشکر۔ اس کے علاوہ پرندوں اور جانوروں کی اپنی اپنی صفیں ہوتیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے سلیمان کے تابع تھے۔ لشکر بے ترتیب نہ ہوتا بلکہ قرآن کے الفاظ کے مطابق فَهُمْ يُوزَعُونَ یعنی انہیں صفوں میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ انسان، جن، پرندے سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوتے اور مکمل خاموشی اور اطاعت کا منظر ہوتا۔ قرآن کے مطابق صبح کے وقت تخت 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، شام کو مزید 1 مہینے کی مسافت طے کرتا۔ گویا 1 دن اور رات میں یہ تخت 2 ماہ کا سفر کر لیتا۔ تخت کی رفتار ایسی تھی جیسے بادل تیزی سے آسمان پر اڑتے ہیں۔ نہ شور، نہ دھواں، نہ تھکن، صرف اللہ کے حکم سے چلتی ہوا اور تخت کا سفر۔ لشکر کے لیے یہ نہایت آرام دہ سفر تھا کیونکہ ہوا نرم بھی ہوتی اور تیز بھی۔ ایک تخت جس کی وسعت 5 کلومیٹر ہو، ہزاروں انسان، جنات اور پرندے اس پر سوار ہوں، پرندے پروں سے سایہ کر رہے ہوں، تخت ہوا پر تیرتا ہوا 1 دن میں سینکڑوں میل طے کر رہا ہو۔ یہ منظر کتنا شاندار اور جلالی ہوگا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ تخت سلیمانی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت و سلطنت دیتا ہے تو وہ انسان، جنات، پرندے، جانور اور ہوائیں بھی اس کے تابع کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور دولت اللہ کی امانت ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حکم کا فرما بردار رہے۔